السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے بہادر غیرت مند شیر جیسے بچوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ایک گاؤں کی کہانی، بڑی ہی مزیدار۔ کہانی سننے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہیں؟ جی، وہ والا کام بھی اور ایک اور سارے کام کر لیے، شاباش۔ چلیے، کہانی کا عنوان ہے جھوٹی گائے، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے سعادہ مقصود نے۔ سلیم، وحید اور نعیم ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گائے تھی جس کا کچھ دودھ پی لیتے اور باقی بیچ دیتے۔ ایک دن سلیم گائے کو چرانے جنگل میں لے گیا۔ شام تک گائے جنگل میں سبزہ چرتی رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو سلیم نے گائے سے کہا، اچھی گائے، تمہارا پیٹ تو اب بھر گیا ہے، چلو گھر چلیں۔ گائے بولی، ہاں ضرور ضرور، میں نے تو اتنا کھایا ہے کہ اب پیٹ میں تنکا ڈالنے کی بھی گنجائش نہیں۔ سلیم خوشی خوشی گائے کو لے کر گھر آیا۔ باپ نے سلیم سے پوچھا، کیا گائے نے خوب پیٹ بھر کر کھایا ہے؟ سلیم نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، گائے نے بہت اچھی طرح پیٹ بھر کر کھایا ہے۔ باپ نے سوچا، چلو گائے سے پوچھ لیں۔ چنانچہ وہ گائے کے پاس گیا اور پوچھا، میری پیاری گائے، میری دلاری گائے، تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ گائے نے رونی شکل بنا لی اور منہ بسور کر بولی، کہاں، مجھے تو جنگل میں لے گیا، وہاں پر سوکھے درخت تھے، تمام دن میں بھوکی رہی۔ باپ نے جو ہی یہ سنا اس نے کہا، او سلیم، تمہاری یہ مجال، تم نے میرے سامنے جھوٹ بولا، اور 2-3 ڈنڈے مار کر سلیم کو گھر سے نکال دیا۔ چھوٹی گائے دل میں بہت ہنسی مگر اوپر سے بالکل ظاہر نہ کیا۔ دوسرا دن آیا تو باپ نے وحید کو گائے کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ گائے کو باہر سے چرا کر لائے۔ وحید گائے کو لے کر کھیتوں میں چلا گیا۔ شام تک گائے خوب ہرے ہرے کھیتوں میں چرتی رہی۔ شام ہونے پر وحید نے گائے سے کہا، اچھی گائے، تمہارا پیٹ بھر گیا ہے یا نہیں؟ گائے نے جواب دیا، ہاں بھائی، میرا پیٹ تو پھٹنے کے قریب ہے، اب تو میں ذرہ بھر بھی نہیں کھا سکتی۔ وحید نے کہا، گائے، تم کل کی طرح جھوٹ تو نہیں بولو گی؟ گائے یہ سن کر مسکرائی، نہیں، میں سچ کہتی ہوں، میرا پیٹ بالکل بھر گیا ہے۔ وحید گائے کو لے کر خوشی خوشی گھر گیا۔ باپ نے وحید سے پوچھا، کیوں، گائے نے خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھا لیا ہے؟ وحید نے خوشی خوشی جواب دیا، جی ہاں ابا جان، آپ گائے سے بے شک پوچھ لیجئے۔ باپ گائے کے پاس گیا اور بڑے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، میری سنہری گائے، میری روپہلی گائے، کیا تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے؟ یہ سننا تھا کہ گائے نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ وحید بیچارے کا خون خشک ہو گیا۔ گائے نے کہا، میرا پیٹ کہاں بھرا ہے، یہ تمہارا لڑکا مجھے کھیتوں میں لے گیا، وہاں کسانوں نے مجھے خوب پیٹا، میں تمام دن روتی رہی اور شام کو یہ مجھے گھر لے آیا ہے۔ گائے کا یہ کہنا تھا کہ وحید کے باپ کو بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے گائے کو خوب پیار کیا اور وحید کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ تیسرے دن نعیم کی باری تھی۔ وہ گائے کو لے کر باغ میں چلا گیا۔ وہاں گائے نے خوب ہرا ہرا گھاس کھایا۔ شام ہوئی تو نعیم نے گائے سے پوچھا، کیوں بی گائے، تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ گائے نے ڈکار لیتے ہوئے کہا، ہاں بھائی نعیم، اب تو میرا پیٹ بہت اچھی طرح بھر گیا ہے، اب تو تم مجھے گھر ہی لے جاؤ۔ نعیم نے کہا، نہیں بھی گائے، تم تھوڑا سا اور گھاس چر لو۔ گائے بولی،
کہاں بھائی، میں تو مری جا رہی ہوں، میرا تو کھا کھا کر پیٹ پھٹنے والا ہو گیا ہے، اب تو بھائی مجھے گھر ہی پہنچا دو، کہیں میرا پیٹ ہی نہ پھٹ جائے۔ نعیم نے کہا، بی گائے، تم گھر جا کر جھوٹ تو نہ بولو گی؟ گائے نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور نعیم ڈرتے ڈرتے اسے گھر لے ہی گیا۔ نعیم کے دل میں جو ڈر تھا وہی ہوا۔ جو ہی نعیم کے باپ نے گائے سے پوچھا، بی گائے، میری پیاری گائے، میری راج دلاری گائے، آج تم نے کچھ کھایا؟ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ سننا تھا کہ گائے نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ ماں، گائے، ارے بابا، میں بھوکی ماری گئی، یہ لڑکا مجھے ایک سنسان اجڑے باغ میں لے گیا، میں تمام دن وہاں مٹی اور اینٹیں روڑے کھاتی رہی۔ یہ سننا تھا کہ نعیم کے باپ کو آگ لگ گئی۔ اس نے نعیم کو خوب مارا اور گھر سے نکال دیا۔ چوتھے دن وہ خود گائے کو لے کر باہر گیا اور اس کے آگے ڈھیروں پھل، سبزیاں، گھاس ڈالے۔ گائے تمام دن انہیں کھاتی رہی۔ شام کو باپ نے پوچھا، کیوں اچھی گائے، تمہارا پیٹ بھر گیا ہے؟ گائے نے ہنس کر کہا، ہاں، 3 دن تو بھوکی رہی ہوں، آج الحمدللہ خوب پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہے۔ باپ گائے کو گھر لے آیا۔ جو ہی گائے کا امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھا، کیوں گائے، تم تو اور کھانے کو تو دل نہیں چاہتا؟ یہ سننا تھا کہ گائے پھکوں پھکوں رونے لگی۔ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے کھانے کو، 4 دن سے بھوکی ہوں۔ جو ہی گائے نے پھر جھوٹ بولا، باپ سمجھ گیا کہ یہ گائے جھوٹی ہے۔ اس نے گائے کو خوب مارا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں سے خون نکلنے لگا اور وہ چیختی چلاتی بھاگ گئی۔ گائے کو اس کے جھوٹ کی سزا مل گئی۔ باپ نے نعیم، سلیم اور وحید کو جنگل میں سے ڈھونڈ لیا، جو ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے تھے۔ اس نے تینوں سے معافی مانگ لی اور پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بچوں، جھوٹی گائے تھی نا، اس لیے اس کو مار پڑی۔ اللہ کرے ہمیں نہ کبھی جھوٹ کی وجہ سے مار پڑے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔